الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے مالک کائنات نے زندگی سادہ تندرستی صحت تے ہمت عطا فرمائی کہ اسی مالک دے پاک گھر دے اندر با جماعت ہو کے جمعہ ادا کرنے دی نیت لے کے حاضر ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک گلاں سننے سنانے دی اس کاوش نو اس محبت نو اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے۔ حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں جڑے اہل محبت احباب نے اچھی طرح جان دے نے تے بالخصوص جوان نسل اے اج کل دا سوشل میڈیا دا دور ہے۔ واٹس ایپ دے سٹیٹس دیکھو تے اج دے دن تے ہر شخص ہی ایک سٹیٹس لگا کے بیٹھا ہے کہ یوم وصال تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظاہری بات ہے کہ اسلام دا پہلا عاشق پہلا مومن عشق و محبت اہل تصوف لکھتے ہیں کہ اے اسلام دی پہلی سیڑھی دا نام ابو بکر صدیق کہ جڑی عشق و محبت دی پہلی سیڑھی ہے اس دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کوئی چھوٹی ہستی نہیں، اتنی بڑی ہستی ہے کہ عشق دی انتہا ہو جاتی ہے، عشق مان کرتا ہے ناز کرتا ہے جناب تاجدار صداقت دی ذات کے اوپر۔ میرے حضور دے غلاموں رسول پاک علیہ السلام دے غلاموں جو یہ ایسا غلام ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا والذی جاء بالصدق وصدق۔ میرے حضور دے غلاموں تاجدار صداقت دی زندگی میں ایک جمعے کے اندر تے بندہ بیان نہیں کر سکتا، انہاں دی زندگی دی ایک صفت نو بھی نہیں اسی بیان کر سکتے، انہاں دی قربانیاں نو انہاں دی دین دے نال جس طرح وفا والا ترانہ علاقے اسی اس نو کھول کے بیان نہیں کر سکتے، ہاں لیکن اپنی محبت کے اندر کچھ تراوت ضرور پیدا کر سکتی ہے، کوئی نہ کوئی بات سن کی۔ تے حضرت ابوبکر صدیق یہ اسلام کی پہلی سیڑھی کا نام بلکہ نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی پڑھ کے دیکھو نا تے رسول پاک کی پہچان پتہ کس طرح کروائی، کہتے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ کسی نے پوچھا نا کہ حضور کی شان کی ہے، لوگ دلیلہ دینا شروع ہو گئے، حضور فلاں تو افضل فلاں تو افضل فلاں تو افضل، لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی بولے فرمایا بعد از خدا رب تعالیٰ کی ذات تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ رب کی ذات تو بعد جڑی سب تو زیادہ بزرگ تے قابل احترام ہستی ہے وہ میرے رسول دی ذات ہے۔ حضور دی
ذات یہ پہچان کروائی انہوں نے تے پھر نہ میرے عشق و محبت لوگوں نے پتہ کی کیا افضل الخلق فرمایا ہے جتنی بھی مخلوق ہے یہ جتنی بھی مخلوق ہے افضل الخلق بعد از رسول کہ جتنے بھی رسول آئے انہاں تو بعد میں خلق تو اوپر جس ہستی کا نام ہے اس کو دار صداقت دے نام کو یاد کیتا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے نام کا یاد کیتا جاتا ہے 2 لائناں دے اندر میں بڑی ہستیاں دا تعارف کروا کے اگے بڑھنا میرے حضور دے غلاموں تسی ذرا کوشش کرنی ہے کہ ذہن میرے نال لے کے چلو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دا جڑا سب تو بڑا کارنامہ ہے وہ پتہ کی ہے یار غار مزار مصطفیٰ کہ مزار مصطفیٰ کے اندر یار غار آ کے لیٹیا ویسے لیٹے 2 لوگ اور بھی ہیں تسی دیکھ سکتے ہو کہ حضرت عمر بھی لیٹے حضرت ابوبکر بھی لیٹے قرب قیامت سے جناب عیسیٰ بھی لیٹ چاہیے یہ اہل محبت اہل اسلام دا عقیدہ ہے میرے حضور دے غلاموں نے کہیں انہاں دے نام دے نال یار غار نہیں لگتا یہ صرف حضرت ابوبکر دے نام دے نال لگتا ہے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس رات غار کے اندر گئے تے ماحول کیسا پیدا ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں غار دے دروازے تے پہنچے تے امام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پہنچ کے نا تے سواریاں روکیاں حضور اونٹنی تو نیچے اترے جناب تاجدار صداقت بھی اترے آخر یا رسول اللہ تسی تھوڑا انتظار نہیں کرتے میں ذرا اندر جا کے صفائی کر آواں ماحول ٹھیک کر آواں جس طرح چھٹیوں کے بعد سکول اوپن ہونا تے ٹیچر نہ سارے بچیوں لے کے لان چ بیٹھتے تے بچے نوں کہندا کہ یار نال کسے ہور نوں لے کے جا کے کمرے دی ذرا صفائی تے کر کے آ کیوں میں سارے نوں لے کے بیٹھن والا تے بنا وہ احسن انداز دے نال صفائی کر دیندے پھر آرام دے نال سارے بیٹھ جاندے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ تسی تھوڑا انتظار کرو میں ذرا باغ کے اندر والا ماحول دیکھ کے آواں تے حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تفسیر کبیر ساری پڑھ کے دیکھو آپ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے نا تو کوئی چاڑو لے کے صفائی نہیں کیتی دیکھنا ذرا عشق و محبت دے علمدار دا طریقہ محبت حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا کندھے تے رومال رکھے دا سی نا اس کو اتاریا تے غار دی صفائی کرنا شروع کیتی او کوئی میدانی علاقہ نہیں سی او پہاڑی علاقہ سی یا صحرائی علاقہ سی تے اوتھے بڑے بڑے نوکیلے پتھر سی حضرت ابوبکر صدیق تے نا او کندھے تو اترن والے رومال نے زیادہ پتھراں دی تاب نہ لے آندے ہوئے جلدی دے نال ہی اپنی ہستی کو ختم کر لے یعنی ختم ہو گیا پھٹ گیا تاجدار صداقت نے جتنی صفائی ہو سکتی سی کیتی اس کے بعد اپنے ساتھ امامہ اتاریا اس نے نال غار کی صفائی کیتی اچھے انداز سے نال صفائی کیتی پھر امام میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نا لیرا کر کے تو جتنے بھی سوراخ سی انہوں بند کرنا شروع کیتا کہ تھے انہیں کل کائنات دے خدا دے محبوب نے آنا ہے تے کوئی بھی موزی جانور یا کوئی بھی موزی کیڑا آج میرے حضور کو تکلیف نہ دے اے جناب تاجدار صداقت کی عشق و محبت کی دیکھو کیسی داستان ہے آپ نے نا اپنے ساتھ تو امامہ اتار کے چھوٹیاں چھوٹیاں لیرا کر کے سوراخ بند کرنا شروع کیتے حتیٰ کہ سوراخ بچ کے کپڑا ختم ہو گیا آپ نے اپنے تن کے اوپر پہنے قمیص کو اتاریا اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے صاحب دیکھ کے سکتا تاک تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاما نال تپایا آجا غلام فرید نے آگے نہیں کلام کیتا میں کہتا نا سمجھ آتی ہوئے کہ اس سے عشق والے بابے دے پیراں چ بیٹھ اور بات بڑی بیٹی کا جان کے لیکن تینوں کنارے لگا کے چلے جان کے تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں سا پیڑے کیتے تے تو عشق پلیتھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن تے تو لون سبت دا پایا غلام فریدا میں ساری تیری او غلام فریدا میں ساری تیری تینوں ہجے یقین نہ آیا ہجے یقین نہ آیا دیکھ چھوڑیا کی حضرت ابوبکر نے صرف اپنا 70 ڈانپنے والا کپڑا چھوڑ دیتا یعنی تیبند چھوڑ دیتا باقی سب کچھ وہ حضور تے آرام تو قربان کر دیتا میرے حضور دے غلام اسی تے ویسی قربانیاں دیتیاں کوئی نہیں سانو تے اسلام دی قدر کا پتہ کوئی نہیں فاضل بریلوی فرماتا انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ذرا سوچتے صحیح نا کہ جانتے ہوئے تو بھی دعویٰ کر سکے یا الحمدللہ میں مسلمان جا رہے ہیں فرماتے رہے دعویٰ ادھر ہوئے گا جب
ساری دنیا صاحب توبہ کر. میں کہنا تیرے مصطفیٰ دے نال اپنا محبت والا ہو, جڑا پیار والا رشتہ اس کو مضبوط کر. حضرت ابوبکر صدیق نے نا غار صاف کیتا. یہ حضرت ابوبکر دا پہلا غار اندر داخل ہونا, حضور دا باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا. اس کے اندر حکمت کی سی. کدی کسی شخص نے سیال شریف کی زیارت کیتی ہوگی نا, میں خود بھی نہیں کیتی لیکن میں پڑھیا بڑا سیال شریف کے بارے تے سیال شریف چ ایک بزرگ گزرے نا, حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ. یہ پتہ کیڑی ہستی کہ جڑی قاضی الدین جیل کے اندر ملن گئی, یہ وہ ہستی. تے سیال شریف تے جس مقام پہ آپ دا گنبد مبارک بنے دا نا, روزہ مبارک بنے دا, تے 100 سال قبل حضور خواجہ سلیمان تونسوی تونسا جو گھوڑے کے سوار ہو کے نکلے تے نکل کر نا چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جتنی آج روزہ مبارک کی. تے گھوڑے تو اتر کے نا تے زمین دا بوسا لیا. اس وقت کھیت سی, کھلیان دا علاقہ سی, کھیت دے اندر اتر کے زمین دا بوسا لیا. پھر گھوڑے تے سوار ہوئے. نال عقیدت مند سی, حضور سمجھ نہیں آئی کتھے تونسا کتھے سیال. گھوڑے تے سوار ہو کے اتنا لمبا سفر کیتا, آ کے صرف اتر کے زمین دے ایک بوسا لیا تے پھر سوار ہو کے ٹر پیو. فرمایا اتنے ایک وقت آنا اللہ دے نیک بندے نے دفن ہونا ہے, حضور دے ایک سچے غلام نے دفن ہونا ہے. میں اس نسبت دا حیا کر کے بوسا لے کے جا رہا ہوں. فاضل بریلوی نے لکھا بوسا ایک قبول بال اتفاق حلال تے سجدہ ایک قبول بال اتفاق حرام. میرے حضور دے غلاموں دیکھو تے صحیح نا, حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے نا اس مقام پہ آ کے نا پردہ ہٹایا. آپ فرماتے ہیں کہ غار دے اندر حضرت ابوبکر صدیق تا حضور تو پہلا داخل ہونا, پھر وہ غار کی صفائی کرنی, پھر حضور واسطے آرام دا سامان پیدا کرنا, پھر پلٹ کے آنا, آ کے کہنا یا رسول اللہ آ جاؤ, آ کے بیٹھو غار دے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ میں ذرا تخیلات دی دنیا چ اٹھ کے پوچھیا کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. سفر دونوں نے اکٹھے کیتا سی, ایک جتنا سفر کیتا سی. تسی بھی اونٹنی تے سوار ہو کے چلے سی, ابوبکر بھی چلیا سی. تسی بھی عام انسان بن کے چلے, ابوبکر بھی عام بن کے چلیا. لیکن ابوبکر نے آ کے صفائی کی, آیا کہ اس نے تھکاوٹ نہیں سی ہوئی تھی. تے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام والمسلمین پتہ کی فرماتے رہے. آپ فرماتے ہاتھ کی آواز آ گئی کہ وہ خواجہ ذرا بات سنبھل کے کر. میں اس وجہ دے نال ابوبکر کو غار کی صفائی پہلا کروائیے کہ قیامت تک اگر میرا کوئی غلام مجھ محمد کو اپنے دل اندر یا مکان اندر بلوانا چاہتا ہے, پہلا ابوبکر کو بلوائے, ان کو صفائی کروائے, اس دل سے بھی آمن, اس مکان سے بھی آمن. جڑا ابوبکر نے چھوڑ کے حضور دے رشتہ جوڑے گا نا, جڑا بھون کے ابوبکر دے بارے چ ابوبکر دے بارے چ تبرہ بازی کرے, یقین کرو ناراض نہ ہونا. تے کچھ احباب نا رشتہ داریاں چ آ کے لچک دکھا جاندے نے, میں ویسا مزاج ہی نہیں رکھتا. یہ کچھ لوگ آ کے کہتے پھر وہ رشتہ داری جو ہوئی, پھر مل ملان جو سب کچھ کرتے پہنا. صاحب ایک دفعہ پتہ چل دے نا کہ فلاں شخص نے کسی صحابی کے بارے چ وہ گندا جملہ چھوڑیا, یقین کر مرنے و مر جائے تے کدی اس نے ہاتھ نہ ملائی, وہ تے کافر ہو گیا, وہ تے نکل گیا دائرہ اسلام دے اندر. تے جڑا اسلام دے سب تو بڑے صحابی کی توہین کرے, جڑا کالا امامہ پہن لے, کالا جبہ پہن لے, کالی سوچ لے کے, کالا سینہ لے کے, کالی زبان دے نال جناب تاجدار صداقت دے بارے چ زبان درازی کرے, تے یقین کر میں اس جوتے دی نوک تو وار کے ضرورت کوئی نہیں, وہ کالے دفع ہو جا, دور ہو جا. اسی حضور دے ہر صحابی دا نام ہے اٹھا کے صاف سجانے تیار, سار پہ رکھنے کو گر مل جائے نالین نپاک تو پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی تو ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نا غار دے اندر وہ نکل کے آئے, یا رسول اللہ آ جاؤ. صفائی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق جدو غار دے اندر حضور نو لے کے داخل ہوئے نا, تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ سکتے ہو, حضور نے فرمایا ابوبکر میں آرام کرنا چاہتا. حضرت ابوبکر جلدی دے نال بیٹھے, یا رسول اللہ گودی حاضر ہے, تکیہ کوئی نہیں لیکن گودی تکیے دا کام کرے گی. حضور نے جلدی دے نال اپنا سر انور ابوبکر صدیق دی گودی چ رکھیا. انج سمجھ لو کائنات دیا کل نعمتاں تاجدار صداقت دی گودی چ آ گئی, رکھ دیتا. حضور نے سر انور, اکھاں بند کر لئیاں, تے ایک سوراخ سی جس واسطے کپڑا موجود کوئی نہیں سی. حضرت ابوبکر ذہن بنا کے داخل ہوئے دے سی. آپ نے فرمایا سی کہ جس وقت میں بیٹھاں گا میں اپنی ایڑی اس سوراخ تے رکھ لواں گا. آپ اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھے دینا.
تے حضور نے اپنی گودی چلا کے بیٹھے دے تے علماء ماہر نفسیات پتہ کی لکھ دے نا آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت دے اندر نیچر دے اندر ایک چیز شامل ہے کہ کسی جگہ تے چھپ چھپا کے بیٹھا ہوئے نا کہ اچانک یک دم جسم دے کسی حصے دے نال کوئی چیز ٹچ ہو جائے نا تے انسان اپنے جسم کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے. انسان کی فطرت چ شامل ہے کہ وہ چلتی دے نال حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ چیز کیڑی لگتی پئی ہے چلتی نال پیچھے نو ہٹتا ہے. ایک علماء ماہر نفسیات نے اس چیز تے لکھیا کہ جس وقت ابو بکر صدیق غار دے اندر اس سوراخ دے اوپر ایڑی رکھ کے حضور نو گودی چ لے کے بیٹھے سی نا تے ادھر سپ آ گیا. سپ نے آ کے نا ابو بکر صدیق دی ایڑی دے اوپر اپنا منہ رکھیا. جناب تاجدار صداقت نے ایڑی کھینچنے کی بجائے مزید دبائی. ماہر نفسیات لکھ دینا ہے کہ انج سمجھ آندی ہے کہ ابو بکر صدیق دی گودی چ جدو حضور دا سار آیا ابو بکر دی آنکھاں حضور دا ودھا والا چہرہ دیکھ دیکھ کے نا تے ابو بکر دی فطرت ہی بدل گئی. حضور دی ساتھ دے نال ہر رشتہ آ کے منسوب ہو گیا. آپ نے ایڑی اٹھائی نہیں سپ نے ڈس دیا. جدو سپ نے ڈسیا تے پھر حالات ایسے بن گئے کہ شدت درد دی وجہ تو نا تاجدار صداقت نے قدم نہیں اٹھایا دیکھ نہیں دیتا لیکن شدت درد دی وجہ تو تاب نہ لیا سکے تے اکھاں دے اندروں پانی دے گرم گرم قطرات نکلے. اور جدو آنسو نکل کے تے رخ ودھا دی آ کے گرے نا کمال ثبت کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. حضور دے منہ مبارک تے آ کے گرے رخسار تے گرے. حضور نے اکھاں کھولیاں. ابو بکر خیر ہے یا رسول اللہ بات اس طرح ہے میں تے ایڑی رکھ کے بیٹھا سی تے سپ نے آ کے ڈس لیا ہے تے تاب نہ لیا سکیا تے اس وجہ دے نال آنسو نکل آئے نا تے تواڈی نیند دے اندر خلل پیدا ہو گیا. میرے حضور نے نا جلدی دے نال اپنا لابے دہن نکال لیا تے نکال کے ابو بکر صدیق دی ایڑی مبارک تے لگایا. درد تے سارا چلا گیا. بات ذرا بڑی باریک ہے کہ تسی بار ہاں مرتبہ میرے کو سنیے میں آج اگلا جملہ داں گا. وہ سارے دا سارا درد ختم ہو گیا. جڑے احباب 10 محرم نو چوک اندر بیٹھ کے ایک جملہ دیندے نا کہ علی کو لوئی شان ہے کہ خیبر کے میدان دے اندر میرے نبی نے جناب علی کی آنکھاں دے اندر اپنا لاب داخل کیتا ہے. میں کہا جی علی کی شان دسنا تے تاجدار صداقت دی بھی دس جڑا لاب علی کی آنکھاں چ داخل کیتا سی وہ خانے سوٹ کے اندر وہی لاب میرے نبی نے ابو بکر دی ایڑی تے لگایا سی. ایک نو اکھاں چ ڈال کے دیتا دوسرے نو ایڑی تے لگا کے دیتا. لطف سجن اونج بھی ہوا انج بھی ہوا وہ ہر طرح ہی اسی سلام کہنے نو تیار ہاں. میرے حضور دے غلاموں اسی علی دی بھی حیا کرنے ہیں اسی ابو بکر نو بھی سلام کرنے ہیں. انج کر کے سمجھ لو کہ جے کوئی دکھی علی دیاں نظراں چ آ گیا تے جناب علی نے ایک نظر بار کے دیکھ لی تے اس دے دکھ ختم ہو جان گے. تے جے کوئی لولا لنگڑا بیمار وہ گرتا ڈیندا ابو بکر دے قدماں چ آ گیا تے ابو بکر نے ایڑی لگا دیتی کہ شفا اس نو بھی مل جائے گا. ادھر بھی لابے دہن دی شفا ہے ادھر بھی لابے دہن دی شفا ہے. میرے حضور دے غلاموں عقیدہ وہ رکھنا ہے کہ جڑا ساڈے اسلام دا عقیدہ سی 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 صحابہ دا عقیدہ سی. میرے حضور دے غلاموں عقیدہ کالیاں والا نہیں رکھنا عقیدہ انشاءاللہ حضور دے غلاماں والا رکھنا. حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر حضور نے لابے دہن لگا کے عزت عطا کی تھی پیار دے نال خلوص دے نال. میرے حضور دے غلاموں میں کیڑی بات عرض کرتا چلا وقت بڑی تیزی دے نال اگے جا رہی ہیں نا تے باتاں بڑیاں ذہن چ آ رہی ہیں لیکن میں پھر اس تو ہٹ کے تھوڑا جا کلام کرا کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جڑا قرآن ہے نا میں نازل فرمایا. انا نحن نزلنا الذکر فرمایا قرآن میں نازل فرمایا. ایتھی الذکر قرآن اے الذکر جڑا لفظ آیا تو مراد قرآن لے آ گیا. میرے تیرے کریم رسول نے فرمایا کہ اگر تو کسی چیز دے بارے چ نہیں جانتا تو جاننا چاہیں تے پھر قرآن والے کو پوچھ لے. میرے حضور دے غلاموں انج سمجھ لو کہ وہ جڑا قرآن دے نال جڑے اہل ذکر آنا اے ہوئی قرآن والے نے. قرآن والے کوئی اسپیشل آسمانہ تو گرنے نہیں. جڑے اہل ذکر نے حضور نے ذکر کا لفظ قرآن پاک نے قرآن واسطے استعمال کیتا. رب تعالیٰ کی ذات نے
ایک قرآن اتاریا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، پوری آیت کا ایک ترجمہ بنتا ہے کہ ذکر تو مراد قرآن تے اہل ذکر تو مراد اہل قرآن نے۔ میرے حضور دے غلاموں، اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، وہ جاننا چاہتا ہے، پھر وہ قرآن والے آ کے پوچھ لے۔ میں اور آسان کرا، اگر کوئی شخص بچے کی پیدائش کے اوپر پریشان ہے، جانتا نہیں کہ میں کرنا کی ہے، تو قرآن والے نے پوچھ لے کہ میں کی کرنا ہے۔ بچے کا بچپن شروع ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ تربیت کس طرح دی دیا اس کو، تے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن والے نے پوچھ لے کہ میں کس طرح دی تربیت کرا۔ اور بچے کی جوانی شروع ہو گئی ہے، بچہ سوچ دے اندر مگن ہو گیا کس طرح جوانی گزارا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن والے نے پوچھ لے کہ میں جوانی کس طرح گزارا۔ اور بڑھاپا آ گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن والے کو پوچھ لے کہ میں کس طرح بڑھاپا گزارا۔ گویا زندگی کا کوئی بھی پہلو آ جائے، تو دکاندار ہے، تاجر ہے، مہاجر ہے، مجاہد ہے، قاری ہے، حافظ ہے، کسی میدان کے اندر بھی اگر رہنمائی لینی ہے تو قرآن والے کو جا کے لے۔ اگر عدالتوں کے اندر قانون نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے، تیرے میرے کریم رسول نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن والے کو پوچھ کے قانون نافذ کر۔ اگر یہ سوچ کے اندر چلا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر نمائندے کیسے بیٹھنے چاہیے نا، تو قرآن والے نے پوچھ لیا۔ اگر تیرے ذہن کے اندر سوال آ رہی ہے کہ منصب صدارت کے اوپر کیسا شخص بیٹھنا چاہیے، تو قرآن والے نے پوچھ لیا۔ ایک رسول پاک کے فرمان کا نتیجہ ہے میرے حضور دے غلاموں جی اور آسان کرانا، انج سمجھ لے کہ جے زندگی گزارنی ہے پھر بھی قرآن والے نے پوچھ کے گزار، تے جے زندگی تو بعد موت کا جان پی کے دنیا تو جانا ہے پھر بھی قرآن والے نے پوچھ کے دنیا تو جانے کا رکھتے سفر بعد۔ تے جے میں کتابہ تو حقائق تو تھوڑا پردہ ہٹا کے نا تے ایک دور حاضر کی بات کرتا چلا، تے لاہور دی سرزمین ہو گئی، تے ایک شخص جیڑا زندگی قرآن دے نام تے گزار کے گیا ہوگی، عشق مصطفیٰ دے ترانے علاق کے گیا ہوگی، جدو دنیا تو جانے کا ٹائم آیا ہوگی تو اس کی زندگی نے پھر بڑے بڑے احباب اینکر پرسن کھول کے بیٹھ کے کہ زندگی کیسی گزاری، یقین کرو پھر بڑے بڑے اینکر دسنا شروع ہو گئے کہ اے حاجی لال دین دے گھر چ پیدا ہویا، لال خان دے گھر چ پیدا ہویا، اس دی اماں کی اس طرح سادہ طبیعت دی مالک سی، بچہ آیا لاہور جامعہ نظامیہ پڑھ کے قرآن دے نال رشتہ اتنا مضبوط کر گیا کہ الحمد 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 اس کے اوپر ہی اگر وہ کلام کرنے کی آوے تو تفصیلوں کی جدہ ختم ہو دیا چلا جا۔ میرے حضور دے غلاموں پھر اس نے زندگی ایسی گزاری کہ زندگی گزارتے جو فیض آباد کی سرزمین تے جا کے بیٹھا تے زمانے نے دیکھا کہ جو وہ شخص دھرنے چ بیٹھا ہوئے بظاہر ویل چیئر تے ہوئے لیکن زندگی قرآن دے نام تے گزارتا پیا ہوئے تے زمانے نے دیکھا پھر اس کو کوئی اٹھا نہیں سکیا، بلکہ زمانہ وہ جانے کے بعد انہوں امیر المجاہدین کا ٹائٹل دے کے بیٹھ گیا، امیر المجاہدین کا نام دے کے بیٹھ گیا۔ جے اور آسان کرا تے زندگی اس طرح گزاری کہ جدو فیض آباد جا کے بیٹھا تھی امیر المجاہدین زمانے میں نظر آیا، تے جدو جنازہ اٹھیا تے پھر امیر المومنین نظر آیا، پھر حضور دا سچا تے پکا غلام نظر آیا۔ میرے حضور دا غلام اگر زندگی بسر کرنی ہے نا پھر در مصطفیٰ دے نال رشتہ مضبوط کرنا۔ آخری دلیل پیش کرا تے گفتگو نو ختم کرا۔ ہندوستان دے اوپر نا ایک وزیر اعظم گزری ہے، اس کا نام سی مرارجی یسائی، مرارجی یسائی اس کا نام سی، تے ہندوستان دے اندر گائے نو بڑی عزت و تکریم دی نظر دے نال دیکھیا جاندا، وہ اس کو گاؤں ماتا کہندے نے، اسی اس کو ذبح کرنے ہاں، حلال جانور سمجھ کے گوشت خود بھی کھانے ہاں، دوست احباب نو بھی کھلانے ہاں، دعوتاں پارٹیاں ولیمے براتاں سب کچھ اسی اس دے نال کر لینے ہیں، لیکن وہ اس چیز دے سخت خلاف نے۔ تے مرارجی یسائی نے نا ایک اپنی طرفوں دعویٰ کیتا، اس نے دعویٰ کیتا کہ میں اپنا پیشاب ساری زندگی پیندا ہے، معاذ اللہ، اتنی قباحت والا کام، گندگی والا، جس کو سن کے بندے دے ذہن دے اندر ایک عجیب و غریب طوفان آ جاتا ہے۔ میرے ایک دوست نے نا ایک جگہ تے کھانا کھانے دے دوران کلام کر دیتا کہ بھائی اے اسلام دا حسن ہے کہ اسی یہ حلال جانور کھا رہے ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرام ہے، مثال کے طور پہ کتا یا گدھا ہے، تو یقین کرو میں آپ پہ جو باہر ہو گیا، میں نے جلدی دنال کیا آئی، میں جلدی دنال باہر نکل گیا۔
میں کہا مالک تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ تو سانو مسلمان پیدا کیتا، اسلام دی دولت دیکھ کے ساڑے سینیاں دے اندر نور بھریا ہے، رسول پاک دی غلامی دے پٹے ساڑے گلیاں چ ڈالے ہیں، اسی حرام و حلال دی تمیز کو اچھی طرح سمجھنے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیتا کہ اے میرے بدن جو خارج ہوندا ہے، پہلا بھی جسم جو آ رہا میں دوبارہ جسم چ داخل کر لینا تھی دے اندر قباحت کی ہے۔ تے جتنے بھی اس وقت اس ٹیبل دے اوپر احباب بیٹھے سی نا، وہ سارے بظاہر پڑھے لکھے بیٹھے سی، لیکن انہاں کو علم کوئی نہیں سی۔ ساڑے اہل شریعت لوگوں نے ایک جملہ لکھیا کہ لوگ سمجھتے نا علم کا مطلب جاننا، لیکن اہل شریعت علم تو مراد جاننا نہیں لیندے، کہتے علم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، رب تعالیٰ کو پہچاننا۔ یہ تو دنیا دارہ کی ڈیفینیشن ہے کہ علم کا مطلب جاننا، لیکن اہل شریعت فرماتے علم کا مطلب رب تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا۔ تے جڑا رب کی پہچان حاصل کرتا پھر رب اس کو بڑی عزت عطا کرتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیتا کہ اے جڑا پیشاب ہے نا میرے بدن چو خارج ہوندا ہے تے میں دوبارہ بدن چ داخل کر لینا، اس کے اندر قباحت کی ہے، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اور جتنے بھی اسلامی حکمران، وزیر، مشیر اور بڑے بڑے سفیر جا کے اس ٹیبل تے بیٹھے تھے سینا لاجواب ہو کے اٹھ کے آگے، لاجواب ہو کے اٹھ کے آگے۔ یقین کرو یہ دیکھو تے صحیح نا، یہ ساڑا اسلام کے نام رشتہ رہ گیا کہ ایک شخص اسلام کی حد توڑ کے اس کے اوپر دلیل طلب کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساڑے حکمران دلیل نہیں دے رہے۔ حکمران بھی ہو جنہوں میں تو بند کیمپن دے اندر جا کے ووٹ ڈال کے آئے، حکمران بھی ہو کہ جیسے ہندے 86 سال دی سزا سن کے تے دنیا دی سب تو بڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی یورپ دے قید خانے چ بیٹھی ہوئے، 17 سال قیدی بن کے گزار دیتے ہوں تے ہجے تک تیرے میرے کام دے اوپر جو نہیں رینگ دی۔ اور صاحب اس نے ایک کارنامے ملحوظ خاطر رکھ کے دیکھو بچی کو اللہ نے ذہن کتنا دیتا ہے۔ بچی کہتی کہ میرے کو ایسا فارمولا ہے کہ آسمانی بجلی میں قابو کر سکوں، نہ صرف قابو کریں گی بلکہ پاکستان پوری دنیا میں بجلی فروخت کر سکتا ہے۔ میرے حضور دے غلام اس بچی کو ایک نسخہ ہے، لیکن ہر رات یہودی کے انگریز اس کے دماغ کو نا معاف کر کے اپنے قبضے چ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بچی کے راز سانو دے دوے تے اسی اسلام نو اپنے پیروں کے نیچے روندنا شروع کر دی۔ لیکن مسلمان دی بدقسمتی کے ایک حکمران پہ 7 کروڑ یا 14 کروڑ دی بچی بیچ کے چلا گیا۔ صاحب یہ تے حقیقت ہے، اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے میں کیڑی داستان عرض کرنا۔ اس وزیر اعظم نے دعویٰ کیتا، سارے خاموش ہو کے ٹیبل خالی چھوڑ کے اٹھ کے آگے نا ایک شخص ہے بہت پڑھا لکھا، پنجاب یونیورسٹی دا ٹاپر ہے، کدی کسی مقام تے اتفاق ہوئے نا زیارت بھی کر لیا جے حیات دی، علامہ عمر فیض رضا قادری اس کا نام ہے، تے بہت پڑھیا لکھیا، مدارس سے بھی پڑھیا تے یونیورسٹیاں سے بھی پڑھیا۔ تے علامہ عمر فیض رضا قادری صاحب نے نا جلسے کے اندر ایک وزیر نے آ کے سوال کر دیتا کہ علامہ صاحب اس کا سوال ہے اس کہ جڑا پیشاب ہے وہ بدن چ نکلتا پیا میں بدن چ داخل کر رہی ہوں، اس کے اندر پوری بات تے کوئی نہیں۔ علامہ عمر فیض رضا قادری صاحب نے کہا کہ جڑا بچہ نا کل مدرسے کے اندر داخل ہویا، کل ذرا اس بچے کی نشاندہی کرائی جائے۔ انہوں نے دسیا حضور فلاں فلاں بچہ، فرمایا کہ اس بچے کو کسی گلی چو گزاریا جائے، ایسی گلی چو گزاریا جائے کہ گزرتے گزرتے نا اس کے لباس کے اوپر ناپاکی دے پانی دے چھینٹے پڑ جائے، تے پھر بچہ مدرسے چ دوبارہ آئے تے پھر ذرا منظر دکھانا ہے مینوں بھی تے اس وزیر نو بھی دکھانا ہے۔ وہ بچہ ہجے کوئی شیخ الحدیث نہیں سی بنیا، شیخ القرآن نہیں سی بنیا، وہ بچہ ایک گلی چو گزر کے آیا، قمیض دے کونے تے ناپاک پانی دے چھینٹے پڑ گئے، اس نے آندے آ کے نا سینے نالو سپارہ اتاریا، بوسا لیا، اس کو تاک اندر رکھیا، الماری اندر رکھیا، تے جا کے نا تے وہ جس جگہ تے ٹوٹی لگی سی اس قمیض نو تو پکڑ کے جلدی دے نال دھونا شروع کر دیتا۔ وہ وزیر بڑا حیران ہویا، بچے کو کول بلا کے کہندا کہ پترا اے تو اپنی قمیض دا ایک کونا دو ریا سی، خیر تے آسی آکھیا کہ انکل جی میں فلاں فلاں گلی چو گزریا، ناپاک پانی دا چھینٹا میری قمیض دے اوپر پڑ گیا سی، اس وجہ دے نال آ کے سارا عمل کیتا ہے۔ آکھیا پترا کوئی بات نہیں سی تے پڑ گیا سی تے تاں کی ہوندا ہے؟ تے علامہ عمر فیض رضا قادری صاحب فرماتے ہیں بچہ جذبات اندر آ گیا، غصے اندر آ گیا، آکھیا انکل جی اتنے بڑے ہو گئے اس مسئلے کا پتہ نہیں چلیا، میرے کریم رسول 2 قبراں دے نزدیک تو گزرتے پے سی،
نے فرمایا میں گزردا پیا سی دونوں قبر والیاں نو عذاب ہو رہا سی میں ایسے قبر دے اوپر سبز ٹہنیاں رکھیاں نے تے دعا کیتی ہے عذاب ختم ہو گیا جدوں تک سبز رہن گیاں اے ٹہنیاں تسبیح کردیاں رہن گیاں تے صحابے قبر عذاب کو محفوظ رہن گے یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا سی حضور نے فرمایا سی ایک غیبت کرتا سی دوسرا پیشاب دیاں چھینٹاں کو بچدا نہیں سی ناپاکی دیاں چھینٹاں کو بچدا نہیں سی بچہ کہندا کہ انکل جی وہ قبر دے اندر لیٹیا ہوئے ناپاکی کو نہ بچیا ہوئے تے عذاب قبر چ مبتلا ہو جاندا ہے تے میں تے دنیا تے میرے کولوں تے ٹائم ہے میں تے تیاری کراں مسلمان دا عقیدہ ہے ہونا چاہیے ان کے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی میرے حضور دے غلاموں پیغام محبت صرف اتنا ہے کہ در مصطفیٰ دے نال اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ کائنات دی کوئی بھی چیز آ جائے لیکن تو اس دے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جا تین کوئی گرا نہ سکے جڑا تیرے نال ٹکراوے اور ریزہ ریزہ ہو جائے وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر وہ میرا خیال ندا فاضلی نے کیا سی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر ایسا شیشہ تلاش کرو صاحب وہ شیشہ کی تو ہورو نہیں ملنا مدینے گنبد خضرا جو ملنا ہے حضور دی چوکھٹ تو ملنا ہے ہمیشہ میں دہتے خیر اللہ میں گزرے دعا ہے جو مرد درود و سلام میں گزرے واقعی دعوانا